بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ کے صفحہ نمبر 5 کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ سبق دو اہم کرداروں پر مشتمل ہے، جس میں ایک کا نام کلیم اور دوسرے کا نام مرزا زاہد دار بیگ ہے۔ کلیم اپنا گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا زاہد دار کے پاس آ چکا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے دوست کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کے بارے میں بیان ہے۔ غرض، مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ چرب زبانی سے مراد چاپلوسی سے، خوشامد سے باتوں باتوں میں بہلا کر چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر، یعنی چنوں کی خوبیاں گنوا کر اس انداز میں اپنے دوست کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ کلیم کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو بھوک کی حالت میں اسے وہ چنے بہت زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ مرزا کھانا کھلا کر گھر واپس گئے اور ایک میلی دری اور ایک گندا میلا کچیلا سا تکیہ بھیج دیا۔ دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے۔ دو ہی گھڑی میں، تھوڑے ہی دیر میں، کچھ وقت کے بعد کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر سے مراد تبدیل ہونا، کلیم کی حالت اس قدر بدل گئی کہ عبرت کا نشان بن گئی۔ لوگ اس سے سبق حاصل کرنے لگ سکتے تھے کہ والدین کا گھر چھوڑ کر جانے کے کیا نقصانات ہیں۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا۔ یہ والدین کے گھر کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف اس کا الگ کمرہ تھا اور عیش و آرام کی منزل تھی، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور اب جو ہے وہ ایک مسجد میں پڑا ہوا ہے، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی وہ مسجد کیسی تھی جہاں وہ رہ رہا تھا، یہ ہم پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ گھر کے الوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا۔ الوان نعمت سے مراد طرح طرح کے کھانوں کو لات مار کر نکلا تھا، تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چرپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غم خوار۔ مونس سے مراد پیار و محبت کی باتیں کرنے والا، اور غم غصہ سے مراد غم کو بانٹنے والا۔ نہ نوکر، نہ خدمتگار۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہگار، یا قفس میں مرغے نو گرفتار۔ حاکم کہتے ہیں بادشاہ کو، حکم چلانے والے کا گنہگار، یا قفس کہتے ہیں پنجرے میں مرغے نو گرفتار۔ پنجرے میں جب کسی نئے پرندے کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی حالت بتا رہے ہیں۔ اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، نصیحت حاصل کرتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا۔ افعال سے مراد اپنے کاموں سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجرے دم سے مراد منہ اندھیرے باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ بہت سے مضمون سے مراد اس چیز کے علاوہ بہت سی چیزوں کی طرف اس کا خیال تھا۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار کہتے ہیں لالچی شخص ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری
یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک کہتے ہیں الگ، اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہوا غائب ہو گیا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک خاص وجہ تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا کیا ہے، فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں، کروٹیں سے مراد پہلو بدلنا، تو سیرو گرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں جب وہ کروٹ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گیا تو سیروں سے مراد بڑی تعداد میں گرد و غبار کا بھبوت، کیونکہ مسجد صاف نہیں تھی تو وہاں پر مٹی اور گرد و غبار تھا، تو وہ اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا، اور چمگادڑوں کی بیٹ یعنی چمگادڑوں کا جو فضلہ تھا وہ اس کے جسم پر لیپ کی شکل میں آ گیا۔ حیران ہوا کہ کلب ماہیت ہو کر میں کہیں بتنا تو نہیں بن گیا۔ یعنی کلیم اپنی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کہیں میں بھوت تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں، مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں۔ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی، بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جو ہی زینے پر چڑھا، سینے سے مراد سیڑھی پر چڑھا، کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا۔ عرض مطلب سے مراد درخواست کرنے کے لیے، بلانے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھا، لپکا سے مراد آگے بڑھا۔ وہ لڑکا اس کی ہیئت قضائی دیکھ کر ڈر بھاگا۔ ہیئت قضائی سے مراد اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا، سڑی سے مراد پاگل۔ کلیم نے بیتریا پکارا، بیتریا سے مراد بہت زیادہ پکارا، بلایا، اور اس لڑکے نے پیٹ پھیر کر نہ دیکھا، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی۔ ناچار سے مراد مجبور کلیم نے 1000 مصیبتیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے فاقے کی شام، یعنی بھوک کی حالت میں دوسری شام آ رہی تھی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، اپنے نشیمن سے مراد اپنے گھونسلے سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا، اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب ستارے ہیں کہ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی مانگے، اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی، تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی مرزا کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی، کلیم کی حالت، کہ دوسری شام بھوک کی حالت میں آ رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، تو وہ اولو کی طرح اپنے نشیمن سے یعنی اس مسجد سے نکلا اور مرزا کے مکان پر گیا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے منہ ہاتھ دھوئے، اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتے پہن کر وہ گلی کی طرف نکلے۔ کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں، مجھے جانتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ نام نشان سے مراد اپنا تعارف کرواؤ۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے، اور مجھ سے اور مرزا ظاہر ڈار سے بڑی دوستی ہے، اور مجھ سے اور مرزا ظاہر ڈار بیگ سے بڑی دوستی ہے، یعنی میری اور مرزا ظاہر ڈار بیگ کی آپس میں بڑی دوستی ہے، بلکہ شب کو میں مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا، رات کو میں مرزا کی دوستی کی وجہ سے ہی اس کے مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا۔